ایک پرواہ ہی ہے جو بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم بوؤ گے وہی کل کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکہ، اور جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت۔ جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے اچھا دوست۔ کسی پر دوسری بار اعتماد کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیجئے دوبارہ کوشش کیجئے کہ پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ انسان کی شکل، زبان اور کپڑے جھوٹ بول سکتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر ہی پتہ چلتی ہے۔ ایک سبق آموز جملہ: تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ اپنے آنسوں کے پیچھے چھپی وجہ کسی کو جاننے مت دیں، ورنہ لوگوں کو آپ کو رلانے کا سبب مل جائے گا۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ ریاکاری کا مطلب ہے خدا تعالی کے مقابلے میں لوگوں کو زیادہ عزیز رکھنا۔ تیری غفلت کی علامت ہے اہل غفلت کے پاس بیٹھنا۔ خوشامد اور تعریف کی حرص شیطان کے مضبوط داؤ ہیں۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس بندے پر نفسانی خواہشات اور ہوس کی پیروی غالب آ گئی، اس پر توفیق کے دروازے بند ہو گئے۔ فائدہ: کیونکہ جو بندہ خواہشات کا پجاری بن جائے، اس کی ہر وقت کی فکر و کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی میں حلال حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی۔ وہ آدمی جو لوگوں کا امام بن جائے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، وہ عورت جس کی رات اس حال میں گزرے کہ اس کا خامد اس سے ناراض ہو، اور وہ 2 بھائی جو ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی لوگ بغیر اللہ کی یاد کیے کسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جو بدبودار مردہ گدھے کی لاش کی طرح ہوتی ہے، اور وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت ہوگی۔